السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زادی۔ ناظرین، آج آپ کو ہم ایک بہت دلچسپ واقعہ سنائیں گے جس میں بہت بڑا ایک سبق بھی ہے، اور وہ والدین جن کی اولاد جوان ہو رہی ہے اور وہ ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں اور انہیں ان کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، آج کے ولاگ میں ہم اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک انسپیکٹر کے والد بیمار ہو جاتے ہیں۔ انسپیکٹر کی ڈیوٹی رات کے ٹائم ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے والد کو سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیے گا، میں صبح سویرے 5-6 بجے واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران رات کے ٹائم اچانک، شاید سردی کا موسم تھا جس کی وجہ سے ان کے جو فادر تھے ان کو شدید وامٹنگ شروع ہو گئی، اور وہ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وامٹنگ کرتے تھے۔ مگر اس دوران ان کے ساتھ بیڈ پر ایک اور مریض لیٹا ہوا تھا جس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اب رات بھر یہ جو آدمی تھا، جو باریش تھا، جس نے سر پر ٹوپی لی ہوئی تھی اور بظاہر ایسے لگتا تھا کہ ان کا تعلق کسی مولوی یا مذہبی گھرانے سے ہے، یہ شخص اٹھا، اس نے اس انسپیکٹر کے والد کو جب بھی وہ وامٹنگ کرتے اپنا ٹاول لیتا اور اس کا صفائی کرتا، ان کی وامٹنگ صاف کرتا اور پھر ان کو بستر پر لٹا دیتا۔ بہرحال رات گزر گئی، صبح ہوئی تو وہ پولیس انسپیکٹر واپس اپنے والد سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آئے تو ان کے والد نے انہیں بتایا کہ یہ جو مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے رات میری بڑی خدمت کی، اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں آج اس دنیا سے چلا جاتا۔ اب یہ انسپیکٹر بڑا رعب کے ساتھ ان کے پاس جاتا ہے اور اپنی جیب میں سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر ان کو کہتا ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا احسان ہے، مجبوری کی وجہ سے ہمارے، کیونکہ گھر میں اس وقت فیملی میں کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے، بہرحال یہ آپ اب 500 روپے رکھ لیں۔ 1996 میں 500 روپے کافی بڑی رقم ہوتی تھی، مگر وہ شخص جو تھا اس نے یہ پیسے لینے سے انکار کیا۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور بار بار وہ یہ کبھی پیسے انسپیکٹر کے ہاتھ میں پکڑا دیتا، کبھی جیب میں ڈال دیتا۔ انسپیکٹر تھے، انہوں نے بھی ضد باندھ لی تھی کہ وہ کسی صورت اپنے والد پر کیے گئے مہربانی اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ان کا تھا کہ میں کسی طرح یہ کمپنسیٹ کروں، اور وہ بار بار ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑاتے تھے، جیب میں ڈالتے تھے، اور یہ ایکشن 1-1.5 منٹ چلتا رہا۔ آخر اس نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو پھر تو میں بھی سرکاری ملازم ہوں، آپ بھی سرکاری ملازم ہیں، اس حوالے سے تو بھائی بندی کے تحت آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ پھر انسپیکٹر کے ذہن میں سوال آیا تو پوچھتا تو ہوں میں، یہ کس محکمے میں ہے؟ انہوں نے کہا آپ کس محکمے میں ہیں؟ اب یہ بات کرنی تھی۔ اس وقت میں جو انسپیکٹر تھے ان کا ہاتھ اس مولوی کے کاندھے پر تھا، ان کے ہاتھ میں پیسے تھے اور وہ پیسے اس وقت ان کی جیب میں ڈال رہے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا آپ کس محکمے میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک چھوٹا سا جج ہوں۔ جب یہ جملہ انسپیکٹر نے سنا، اس کے ہاتھ سے وہ نوٹ گرا اور پورا باڈی ان کا کانپنا شروع ہو گیا، اور وہ ایک نظر اپنے گرے ہوئے نوٹ کو دیکھتے تھے، ایک نظر اس مولوی کو جسے ابھی وہ مولوی سمجھ رہے تھے، ہائی کورٹ کے جسٹس کی طرف وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ پورا جسم ان کا شرابور ہو گیا اور انہوں نے ان سے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، اور میں تو انسپیکٹر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اوقات سے باہر سمجھ رہا تھا، آپ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، والد کے ساتھ رہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسے شخص کو جس کو آپ جانتے نہیں، اس کی ساری رات آپ نے تیمارداری کی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نوٹ جو ہے وہ اب میں اپنے پاس رکھوں، پلیز آپ اس کو اپنے ہاتھ سے میرے پاس مجھے پکڑا دیں۔ اس کے بعد یہ نوٹ انہوں نے اپنی والیٹ میں رکھا، اور آج بھی 2025 میں بھی وہ نوٹ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ ہر شخص کو جو ان کا کوئی کلوز فرینڈ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ان سے کہے کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ سنائیں، تو وہ کوئی اپنی پولیس انکاؤنٹر کا کہانی نہیں سناتے، کسی ڈی آئی جی کا واقعہ نہیں سناتے، کسی وی آئی پی پرسنالٹی سے ملاقات کا حال نہیں سناتے، وہ اس جسٹس کا حال سناتے جو ان کے ساتھ گزرا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے پھر میں نے کبھی رشوت نہیں لی، اور یہ 500 کا نوٹ ایک تعویذ کی طرح تھا، ایک ایسے رزق کریم تعویذ کی طرح تھا جو رب ذوالجلال نے اس دن مجھے دیا، اور پھر اس کی برکت سے کبھی میرے پرس میں پیسے ختم نہیں ہوئے۔ ان کا نام ڈاکٹر جسٹس منیر احمد مغل تھا۔ جسٹس ڈاکٹر منیر احمد مغل خان پاکستان کے وہ ڈاکٹر جج تھے
जिन्होंने मजिस्ट्रेट की डिग्री हासिल की, और मजिस्ट्रेट की डिग्री हासिल करने के बाद जब उनका पास कुछ टाइम निकल आता था तो उस दौरान जो उनके पास कागजात होते थे सरकारी, उसकी बैक साइड पर वो कलमा तैयबा लिखते रहते थे। जब भी वो फारिग होते थे बहुत बड़ी तादाद में उनकी फाइलें, कि अगर आज भी आप उठाकर देखेंगे तो उनके जो कागजात हैं उसकी बैक साइड पे हर तरफ आपको कलमा तैयबा नज़र आएगा। और इसी कलमा तैयबा की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को नूर से भर दिया, उनकी ज़िंदगी, उनके जो रिस्क के करीम था उसको पाक रिस्क दिया, उनकी इज़्ज़त में इजाफा किया। उन्होंने 24 के करीब किताबें लिखी, अखबारात में भी लिखते रहे। और अगर आप एक्सप्रेस न्यूज़ पे जाएंगे या दूसरे मशहूर कालिम नवीसों को देखेंगे तो उन्होंने भी जस्टिस मुनीर अहमद ख़ान के हवाले से बहुत सी बातें लिखी हैं। और ये भी बताया है कि जब वो लाहौर में रहते थे तो अगरचे उनको 4 कनाल का बंगला मिला हुआ था, मगर वो 1 या 2 मरले के मकान में अपने 6 बच्चों और 1 बीवी के साथ रहते थे। आज के जो जजेस हैं, अफसोस कि अब इनमें से कोई उनको कॉपी करने वाला नहीं है, लेकिन अगर इनमें से आज कुछ जजेस भी जस्टिस मुनीर अहमद ख़ान की तरह अमल करना शुरू कर दें तो यकीन करें पाकिस्तान के निज़ाम की किस्मत बदल सकती है। और हमारा अदालती मेयार जो इस वक्त बॉटम लाइन पे पहुंचा हुआ है, 104वें या 114वें नंबर पर है, वो उसका क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी, इसकी रैंकिंग में बेहतरी आएगी और हमारा जो बदनामी दुनिया में हो रही है उसमें भी कमी आएगी। तो हमारी दुआ है कि हम सबको और हमारे जो चीफ जस्टिस और जस्टिस हैं, जो अदालत में काम करने वाले जजेस हैं, उनको मुनीर अहमद ख़ान के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुनीर अहमद ख़ान का पिछले साल 2024 में इंतकाल हुआ और यकीनन आज वो जन्नत में वो वाले फल खा रहे होंगे जिसकी ख्वाहिश और तमन्ना हर मुसलमान रखता है।